بسم اللہ الرحمن الرحیم باب المواقیت۔ مولانا مواقیت میقات کی جمع ہے، اور میقات اصل میں میوقات ہے۔ میوقات واو ساکن ما قبل مکسور، اس کو میعادن کے قاعدے سے یا سے بدل دیا، میقات ہو گیا۔ جیسے میوعادن سے میعادن، میوقاتن سے میقاتن، سمجھتا ہے؟ میقات اور وقت عام مطلق ہے، چاہے اس میں کوئی خاص عمل مقرر ہو یا نہ ہو، اور میقات وہ وقت معین کی جس کے اندر کوئی خاص عمل معین ہو۔ آپ سمجھے؟ وقت عام مطلق ہے اور میقات اخص مطلق ہے، اس کے الفاظ زیادہ ہے۔ زیادت المبانی تدل علی زیادت المعانی، زیادت مبانی زیادت معانی پر دلالت کرتا ہے۔ آپ اردو سمجھتے ہیں؟ تو میں نے عرض کیا کہ میقات اس وقت معینہ کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر کوئی عمل مقرر ہو گیا مولانا؟ یہ اس کی تعلیل بھی ہوگی، اور میقات میں اور وقت میں فرق میں نے آپ کو بتا دیا۔ دوسرا مسئلہ سمجھو کہ آپ کے ہاں نمازیں ہیں پانچ نمازیں، تو ان کے اوقات بھی ہوں گے پانچ، وہ تو جمع قلت ہے، اور یہاں پر صیغہ لایا جمع کثرت کا۔ آپ کو مسئلہ سمجھ میں نہیں ہے؟ آپ کی نمازیں ہیں 5 یا 6، 5 نمازیں ہیں، سمجھے؟ وطر بھی ہے تو وطر تابع ہے، ویسے تو 6 وطر تابع ہے عشاء کے، تو نمازیں 5 ہے، تو اوقات میں اوقات خمسہ ہے، 5 ہے، تو اس میں پھر اللہ آپ کا بھلا کرے جمع قلت کا صیغہ استعمال کرنا چاہیے۔ مواقیت یہ جمع کثرت ہے، سمجھتا؟ تو میں نے آپ سے عرض کر دیا تھا کہ ہر نماز کے 3 اوقات ہیں، ایک وقت جواز ہے، ایک وقت کراہیت ہے، ایک وقت مختار ہے، پسندیدہ وقت مستحب، ایک وقت مختار ہے، اور ایک وہ ابھی آپ کے سامنے آئے گا، ایک وقت مختار ہے، ایک وقت جواز ہے، ایک وقت کراہیت ہے۔ تو لہذا اب 5 نمازوں کے 15 اوقات ہوں گے، 5 نمازوں کی کیا ہوں گے وننگو؟ 15 اوقات ہوں گے۔ تو اس لیے مواقیت اگر کہہ دیا جمع کثرت کا صیغہ تو آپ کو تکلیف کیا ہو رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو صبر جمیل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب منڈیا کچھ پڑھا نہیں پڑھا، سمجھے؟ اس کے بعد اب آ جاؤ، ہم اوقات میں چل رہے ہیں، سمجھے؟ یہ جو باب ہے اس میں نفس اوقات کا بیان ہم کریں گے، باقی اوقات مختارہ وہ آگے سلسلہ ایک ایک حدیثیں آتی رہیں گی، تو انشاءاللہ میں آپ سے عرض کروں گا۔ مولانا روزہ رمضان کا مہینہ آپ نے روزہ تو رکھا ہوگا، مسلمان ہیں آپ لوگ یا نہیں؟ جب ہم روزہ رکھتے ہیں اور جس وقت کھانا پینا بند ہو جاتا ہے، اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا سحری کے ٹائم پہ ایک جیسے کہ جہاز جاتا ہے اور اس کے دبر سے دھواں نکلتا ہے جیسے مشرق و مغرب میں چلے، تو آپ سحری کے ٹائم پہ دیکھیں گے ایسے شرقن اور اللہ کو کہ غربن ایک ایسی روشنی سی ہوتی ہے ستاروں کے درمیان سے، ایسے لمبائی پہ روشنی ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں فجر کاذب۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ فجر کاذب۔ اور یہ جب پھیلتے آسمانوں کی چاروں طرف یہ پھیل جاتا ہے، اور کھانا پینا جس وقت بند ہو جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں فجر صادق۔ بولو، فجر صادق اور فجر، یہ ان لوگوں سے میں مخاطب ہوں کہ جنہوں نے آسمان دیکھا ہو، جو نہیں دیکھا الو کے پٹے اور تارے بھی نہیں دیکھے تو میں بے غیرت ہوں کہ میں ان کو پڑھا رہا ہوں۔ پھر تو ان کو پڑھانا کوئی بے غیرت آدمی ہے جو ان کو پڑھا رہا ہے۔ آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ تو میں نے عرض کیا کہ پہلے فجر کاذب ہوتی ہے، اور اس کے بعد اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، یعنی وہ صبح کاذب اور پھر یہ کہ صبح صادق، کہ جس وقت یہ کہ روشنی چاروں طرف یہ کہ پھیل جائے۔ بدایت فجر کی وقت یہیں سے جب کھانا پینا بند ہو جاتا ہے اور فجر صادق نمودار ہو جاتا ہے، تو اس وقت یہ بدایت وقت فجر، نماز فجر کی ابتدا یہیں سے ہے بالاتفاق۔ اور نہایت فجر طلوع الشمس ہے، سورج جب تک طلوع نہیں ہوا ہے تو اس وقت تک فجر کا وقت باقی رہتا ہے۔ لہذا بدایت الصلاۃ، بدایت وقت الفجر متفق علیہا و نہایت الفجر متفق علیہا۔ سمجھتا ہے؟
لہذا بدایت فجر میں بھی اتفاق ہے اور نہایت فجر کے اندر بھی. بدایت کب سے ہیں؟ صبح صادق جس وقت طلوع ہو جائے، فجر کاذب کے بعد فجر صادق آ جائے، صبح صادق طلوع ہو، یہ بدایت وقت فجر ہے. نہایت فجر کیا ہے؟ طلوع الشمس ہے. یہ اتفاقی ہے. آگے آپ کے سامنے آئے گا. پھر اس وقت کے تنصیف کریں گے. تنصیف نہیں، فرض کر لو کہ 5 بجے سے آج وقت شروع ہو جاتا ہے اور 6:30 پہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے 6:30 پہ جا کر کے وقت ختم ہو جاتا ہے. اس پورے وقت کو 1.5 گھنٹے کا یا 2 گھنٹے کا، اس پورے وقت کی تنصیف کریں گے نصف کر کے. نصف اول کو غلس کہا جائے گا، نصف ثانی کو اسفار کہا جائے گا. یہ فقہی اصطلاح ہے. ویسے غلس کا معنی تاریکی اور اسفار کا معنی روشنی، وہ لغوی معنی ہے، وہ عام مطلق ہے. یہ فقہا کا جو معنی ہے یہ اخص مطلق ہے. اور ہمیشہ قانون یہی ہے کہ معنی لغوی عام مطلق ہوتے ہیں اور معنی خصوصیہ عرفیہ اور وہ اصطلاحی معنی وہ خاص ہوتے ہیں. میں کون ہوں؟ منظور ہوں. میرے استادوں نے سب منظور نام رکھا ہے. یہ منظور ہے، بولو یہ منظور ہے، یہ منظور ہے، یہ منظور ہے نہیں ہے نا. لیکن اب لغوی معنی میں آ جاؤ. آپ لوگ دیوار دیکھ رہے ہیں نہیں دیکھ رہے؟ تو آپ لوگ ناظر ہے اور یہ دیوار منظور الیہ ہے. دیوار منظور بن گئی نہیں بن گئی؟ آپ اس گلاس کو دیکھ رہے ہیں نہیں دیکھ رہے؟ تو آپ ناظر ہے. یہ گلاس منظور الیہ ہے، یہ منظور بن گیا نا. پھر بھی الو کے پٹے. یہ لڑکے تو ثانیہ پڑھنے کے بھی قابل نہیں ہیں، سمجھے نہیں؟ پھر بھی دیکھ رہے ہیں. تو ہمیشہ معنی لغوی جو ہوتے ہیں وہ عام مطلق ہوتے ہیں اور معنی عرفی جو ہوتے ہیں اور اصطلاحی معنی تو وہ خاص ہوتے ہیں. فلا تو گڑگڑو، لہذا گڑ گڑ نہ کرو. ہو گیا مولانا؟ اب میں نے عرض کیا اس پورے وقت کے بدایت الفجر نہایت الفجر، اس پورے وقت جو درمیانہ والا ہے اس کی تنصیف کریں گے. اگر 2 گھنٹے کا ہے تو پہلے والا گھنٹہ غلس کہا جائے گا اور دوسرا والا اس کو اسفار کہا جائے گا. پھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اسفار یعنی دوسرے حصے کے بالکل ابتدا میں فجر پڑھیں گے اور یہ حضرات فرماتے ہیں غلس میں پڑھیں گے. یہ جواز اور عدم جواز کا اختلاف نہیں ہے کہ وہ کہتے ہیں غلس میں اور ہم کہتے ہیں اسفار میں. یہ اولا اور غیر اولا، افضل اور غیر افضل کا، یہ فجر سے ہم فارغ ہو گئے. لیکن آگے تفصیل، آگے ایک حدیث آئے گی 8-10 جواب انشاءاللہ میں آپ سے عرض کروں گا کہ غلس اور اسفار کا. لیکن ابھی سے تمہیدی صرف اوقات آپ کو بتا رہا ہوں. ہمارے والد صاحب فرمایا کرتے تھے، منڈیا کچھ بلا پڑا نہیں پڑا. اس کے بعد اب ظہر ہی نہ زالت الشمس، سورج جس وقت ڈھل جائے، عین نصف النہار پہ جب سورج ہو جائے نا اس وقت نماز پڑھنا ناجائز ہے. سورج تھوڑا سا ڈھل جاتا ہے مغرب کی سائڈ پہ تو اذا زالت الشمس، اذا دہزت الشمس، اذا مالت الشمس، یہ سب الفاظ آ جائیں گے. تو زوال کے بعد زوال کے بعد سورج ڈھلنے کے بعد یہ بدایت وقت ظہر ہے. بولو یہ بدایت وقت ظہر. ظہر کی ابتدائی وقت یہی ہے. نہایت ظہر کیا ہے؟ نہایت ظہر یہ ہے کہ صاحبین اور جمہور کہتے ہیں مثلا مولوی منظور 5 فٹ کا ہے اور ایک عین نصف النہار کے وقت آدھا فٹ مولوی منظور کا سایہ اصلی ہے. یہ سایہ اصلی. اب اس کے بعد اب 5 فٹ، جب تک 5 فٹ ہے 5 فٹ تک یہ ظہر اس سایہ اصلی کے علاوہ 5 فٹ مولوی منظور کا سایہ ہو جائے ظہر کا وقت ہے. 6 فٹ میں یعنی مثل اول ختم ہو جائے، مثل ثانی پہ شروع ہو جائے تو اب یہ ہے کہ ظہر کا وقت ختم ہو گیا. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ نہیں، حتیٰ یسیر ظل کل شیء مثلہ، یہاں تک کہ ہر چیز کا سایہ دوگنا ہو جائے. مولوی منظور 5 فٹ کے ہے تو لہذا 10 فٹ تک سایہ اصلی آدھا بالش کے آدھا فٹ کا ہوتا ہے نصف النہار کے. اس کے علاوہ 10 فٹ تک مولوی منظور کا سایہ نہیں ہوا اس وقت تک ظہر کا وقت ہے. اور 11ویں فٹ پہ جب سلسلہ شروع ہو جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ عصر شروع ہو جائے گا. خلاصہ یہ نکلا بدایت ظہر میں اتفاق ہے، نہایت ظہر میں اختلاف ہے. نہایت ظہر جمہور کے ہاں اذا صار ظل کل شیء مثلہ، ایک گنا ہو جائے
ایک گنا اور ایک گنا سے ایک مثل سے اوپر بڑھ گیا تو اب ظہر کا وقت شروع ہو گیا، اثر شروع ہو گیا۔ اور امام ابو نے فرماتے کہ دگنا جب تک سایہ نہ ہو جائے سمجھے اس وقت تک ظہر کا وقت ہے۔ اب 6 گنا میں جب شروع ہو جائے 11ویں فٹ پہ شروع ہو جائے تو پھر یہ کہ اثر کا وقت شروع ہو جائے۔ نتیجہ یہ نکلا بدایت ظہر میں اتفاق ہے، نہایت ظہر میں بولو نہایت ظہر میں اختلاف ہے، ٹھیک ہے۔ صاحبین اور جمہور کے ہاں مثلین کے اللہ کو مثل اول کے ختم ہونے کے بعد مثل ثانی سے اثر کا وقت شروع ہوتا ہے، ظہر کا وقت ختم۔ اور ابو حنیفہ کے ہاں مثلین کے بعد اثر ہے اور مثلین تک ظہر ہے، سمجھتے ہیں؟ اب نتیجہ یہ نکلا بدایت ظہر اتفاقی ہے، نہایت ظہر اختلاف ہے۔ بس اس کے بعد آ جاؤ، جو نہایت ظہر میں اختلاف ہے وہی بدایت اثر کے اندر اختلاف ہے۔ جو نہایت ظہر میں اختلاف ہے وہی بدایت اثر میں اختلاف ہے۔ لہذا امام ابو حنیفہ کے بعد مثلین کے بعد اثر شروع ہوگا اور جمہور کیا مثل اول ختم ہونے کے بعد اثر شروع ہوتا ہے۔ تو بدایت ظہر اتفاقی، نہایت ظہر اختلافی، پھر بدبختی سے بدایت اثر اختلافی، نہایت اثر اتفاقی۔ سورج جب تک غروب نہیں ہوا ہے، سورج جب تک غروب نہیں ہے تو اثر کا وقت ہے، چونکہ چنانچہ دراصل میں یوں اس طریقے پر والد صاحب فرمایا کیا کرتے تھے۔ پھر آگے ایک اولا اور غیر اولا کا اختلاف کہ اثر میں گرمیوں میں حنفیہ کے یہاں تاخیر ہے اور ائمہ ثلاثہ کے یہاں تاجیل ہے، وہ مسئلہ لگائیں، سمجھتے ہیں؟ 3 نمازوں سے ہم فارغ ہوں گے۔ چوتھی نماز مغرب، سورج غروب ہونے کے بعد بالاتفاق مغرب کا وقت شروع ہے، تو بدایت مغرب اتفاقی ہے، نہایت مغرب کیا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا سورج جس وقت غروب ہوتا ہے تو وہ حصہ آسمان کا ادھر سرخ سرخ ہوتا ہے، وہ سرخی پھیلتی پھیلتی پھر یہ کہ اللہ کا ابیض آ جاتا ہے، سمجھیے گولڈن پیلا پن آ جاتا ہے، سمجھ شریف میں کہ نہیں، پیلا پن آ جاتا ہے، اور پھر یہ کہ یہ پیلا پن جا کر کے پھر یہ کہ اللہ کا سرخی ختم ہو جاتی ہے مکمل، تو پھر پیلا پن آ جاتا ہے، پیلا پن اور سفیدی کچھ پیلا کچھ سفید، سمجھے، اور پھر جا کر کے اس کے بعد تاریکی ہوتی، پھر تارے ایک دوسرے کے اندر داخل نظر آتے ہیں۔ اب سمجھو پہلے والا جب کہ سرخی ہے، سرخی کے انتہا تک اس کو شفق احمر کہتے ہیں، اور اس کے بعد جب پیلا پن شروع ہوتا ہے، سفیدی شروع ہوتی ہے، اس کو شفق ابیض کہتے ہیں، سمجھتے ہیں؟ شفق احمر اور شفق ابیض کے بعد پھر جو خالص تاریکی ہوتی ہے اس کو حضرت مولانا اسود کہتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اب سمجھو، اب یہ آ گیا تو اس کے بعد سمجھو بدایت مغرب سورج غروب ہونے کے بعد اتفاقی ہے کہ مغرب سورج غروب ہونے کے بعد شروع ہے، لیکن نہایت مغرب کیا ہے؟ نہایت مغرب صاحبین اور جمہور کے ہاں شفق احمر کے انتہا تک ہے۔ امام ابو نے فرماتے شفق احمر کے بعد شفق ابیض بھی ختم ہو جائے، ابیض کے انتہا تک ہے۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ بدایت مغرب میں اتفاق ہے، نہایت مغرب صاحبین اور جمہور کے ہاں شفق احمر کی انتہا تک ہے، اور امام ابو نے فرماتے نہیں شفق احمر کے بعد شفق ابیض بھی ختم ہو جائے پھر اسود آ جائے تو پھر مغرب کا وقت ختم ہو گیا، اب عشاء شروع ہو جائے گا۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ آ گیا؟ سمجھے ملنگو؟ ہاں، نتیجہ یہ نکلا بدایت مغرب میں اتفاق ہے، بدایت مغرب کے اندر اتفاق ہے، نہایت مغرب میں اختلاف ہو گیا، اور جو نہایت مغرب میں اختلاف ہے وہی بدایت عشاء کے اندر اختلاف ہے۔ نہایت مغرب میں جو اختلاف ہے وہی بدایت عشاء کے اندر اختلاف ہے۔ لہذا صاحبین کے ہاں اللہ کو جمہور کے ہاں شفق احمر کے بعد عشاء شروع ہوگا، امام ابو حنیفہ کے ہاں شفق ابیض کے ختم ہونے کے بعد اسود آ جائے، حین یسود الافق، اب عشاء شروع ہو جائے گا۔ بدایت مغرب اتفاقی اور نہایت مغرب اختلافی، بدایت عشاء اختلافی، نہایت عشاء اختلافی۔ نہایت عشاء کیا ہے؟
جمہور کے ہاں نہایت عشاء نصف اللیل ہے. امام ابو حنیفہ فرماتے فجر صادق تک، فجر صادق تک عشاء کا وقت ہے. البتہ یہ ہے کہ ایک عشاء کا وقت مختار ہے جو کہ شفق احمر کے بعد شروع کرنا عشاء، یہ وقت مختار ہے. اور نصف اللیل تک وقت جواز ہے. نصف اللیل کے بعد پھر یہ کہ اس کے بعد وقت کراہیت ہے، لیکن ہے عشاء ہو گیا منڈیا. لہذا بدایت الفجر اللہ کو صبح صادق کے بعد ہے، نہایت فجر اللہ کو طلوع شمس ہے. لیکن پھر یہ کہ اللہ کو غلط کے اندر جمہور کے ہم پڑھ لینا اللہ کو بلا کر فجر اولا ہے. ہمارے یہاں اسفار کا بلا پورے وقت کی تنصیف کریں گے. نصف اول کو اللہ کو بلا کریے کہ کیا ہے اس کو غلط کہیں گے، نصف ثانی کو یہ کہ اسفار کہیں گے. پھر بدایت ظہر کے اندر اتفاق ہی نزالت شمس و سورج ڈھل جائے. نہایت ظہر کے اندر اختلاف ہے. امام یہ کہ صاحبین اور جمہور فرماتے ہی نصار ذل کل شیء مثلو، ایک گناہ ہو جائے دگنے پہ شروع ہو جائے تو اس کا اللہ کا ظہر کا وقت ختم ہو گیا. امام ابو نے فرماتے حتیٰ یسیر ذل کل شیء مثلہ، دگنا ہو جائے، دگنا جب تک نہیں ہوا تو ظہر کا اللہ کو بنا کریے کہ وقت باقی ہے. بدایت ظہر میں اتفاق ہو گیا، نہایت ظہر میں اختلاف ہو گیا. جو نہایت ظہر میں اختلاف ہے وہی بدایت عصر کے اندر اختلاف ہے. پھر اس کے بعد عصر غروب شمس اللہ کو بنا کر ہو گیا، اور مغرب اللہ کا بنا کرے اس کے بعد مغرب سورج جس وقت غروب ہو گیا تو مغرب کا وقت شروع ہو گیا. اور پھر یہ کہ مغرب کا وقت شفق احمر کے اختتام تک ہے صاحبین اور جمہور کے ہاں. امام ابو حنیفہ کے اللہ شفق ابجد کے آخر تک ہے جنیدہ پتریاں. پھر اس کے بعد جو بدایت جو نہایت مغرب میں اختلاف ہے وہی بدایت عشاء کے اندر اختلاف ہے. نہایت عشاء ہے امام ابو حنیفہ ان کے جمہور کے ہاں نصف اللیل تک ہے. امام ابو حنیفہ کے ہاں صبح صادق تک ہے جنیدہ پتریاں. اڑے ہو گیا تسی اتنے ہو یا کسی اور علاقہ بچو. باب المواقیت عن عبداللہ بن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقت ظہر کا وقت اذا زالت الشمس، فرماتے کہ جس وقت سورج ڈھل جائے اللہ کا بھلا کرے. وقت ظہر اذا زالت الشمس وکان ظل الرجل کطولہ، اور آدمی کا سایہ اس کی لمبائی کی طرح لمبائی کی مقدار پہ ہو. سمجھے وہی مثل ہو گیا. معلوم یحضر العصر، جب تک کہ عصر کا وقت حاضر نہ ہو. وہ وقت العصر، اور عصر کا وقت معلوم تصفر الشمس، جب تک کہ سورج اللہ کا اس میں اسفرار نہ آ جائے. سورج پھر پیلا گولڈن پڑ جاتا ہے آخر میں جا کر کے غروب کے وقت 20-25 منٹ پہلے، وہ کراہیت کا وقت ہے. وہ وقت صلاۃ المغرب، مغرب کا وقت معلوم یغیب الشفق، مغرب کا وقت بدایت مغرب اتفاقی تھا تو اس لیے بتا جب تک کہ شفق اللہ کا ولا کہ غائب نہ ہو جائے. فرمائے ہو البیاض و نیچے لکھا یہ بیاض، یہ جمہور کا ابو حنیفہ کا مذہب. اب الحمرت یہ اللہ کا ولا کریے کہ کیا جمہور کا. اور یفتہ بالثانی، ثانی پر کہتے کہ فتویٰ ہوگا صاحبین اور جمہور کے طور پر. فرماتے کہ معلوم یغیب الشفق و وقت صلاۃ العشاء، اور عشاء کے اللہ کا ولا عشاء کا وقت الی نصف اللیل الاوسط، یہ وقت جواز ہے. وہ وقت صلاۃ صبح، اور فجر کا وقت من طلوع الفجر، طلوع فجر سے لے کر کے معلوم تطلع الشمس، جب تک سورج طلوع نہ ہو جائے. فاذا طلعت الشمس، جب سورج طلوع ہو جائے تو فامسک عن الصلاۃ، نماز سے رک جاؤ. فإنها تطلع بین قرنی شیطان، شیطان کے دو سینگوں کے درمیان میں سورج طلوع ہوتا ہے. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں جڑے دا پتریا، سمجھے آپ کا رخ. جو لوگ سورج کی پرستش کرتے ہیں یہ سورج ہے، سمجھ شریف ہے کہ نہیں؟ یہ کیا ہے؟ یہ سورج ہے. تو جو لوگ سورج کی پوجا کرتے ہیں نا، جو سورج کی تو وہ ساجد ہے، اور سورج ان کا مسجود الیہ ہے، اور وہ ملتفت ہے، اور سورج ملتفت الیہ اس کی طرف. تو جب یہ لوگ سورج کی، یہ اس وقت آپ سورج کو طلوع کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اب میں کیا کہوں، میں مصیبت میں پھنس گیا. سمجھے؟ تو سورج کے اس طرف بھی شیطان اپنے سر کا ایک حصہ کر لیتا ہے، اور اس طرف بھی کرتا ہے، اور اپنے لوگوں کو بتا رہے یہ سارے مجھے پوجتے ہیں، حالانکہ وہ لوگ سورج کو پوجتے. وَجَدْتُهَا وَقَوْمًا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ. یہ شرح تعظیم میں عبارت ہے نا.
وجدتها وقوما يسجدون للشمس من دون الله لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. سجدہ لازم ہو گیا پتر. تو لوگوں کو زیادہ شوق ہے نا. تو جب سورج طلوع ہوتا ہے نا تو وہ اپنے سینگوں کو دائیں بائیں کر کے لوگوں کو دکھاتے، اپنے اولاد کو دکھاتے، اس کی مستقل اولاد ہے. افتتخذونہ وذریتہ اولیاء، اس کی مستقل اولاد ہے، وہ بے اولاد نہیں ہے. سمجھتا ہے؟ وہ بے اولاد نہیں. ان کو بتاتا کہ میں معمولی نہیں ہوں، دیکھو مجھے سجدہ. حالانکہ لوگ کس کو سجدہ کرتے ہیں؟ سورج کو کرتے ہیں. فَإِنَّا تَطْلُ بَيْنَ كَيْنَ الشَّيْطَانِ، کرنا ہی شیطان. رواہ مسلم. وَعَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ إِنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وقت الصلاۃ، ایک آدمی نماز کے اوقات کے بارے میں پوچھا. فَقَالَ لَهُ صَلِّ مَعَنَا هَذَيْنِ، یہ بدو آدمی تھا. آپ نے فرمایا کہ ہذین یعنی الیومین، یہ 2 دن آپ ہمارے ساتھ رہا کرو، نماز پڑھو. فلما زالت الشمس، جس وقت سورج ڈھل گیا، امر بلال، بلال کو حکم دیا. فاذن، بلال نے اذان دے دی. ثم امر، پھر حکم دے دیا. فاقام الظہر، ظہر کی اقامت کئی جماعت کھڑی کر دی. ثم امر فاقام العصر، پھر عصر کی اقامت. والشمس مرتفعۃ، سورج اوپر تھا. بیضاء، چمکتا دمکتا. نقیۃ، بالکل صاف. اور سورج میں پھر یہ کہ غروب کے وقت یہ کہ نقیہ صافی نہیں رہتی، اس میں اللہ کا گولڈ یہ کہ زرد رنگ آ جاتا ہے. ثم امر، پھر حکم دیا. فاقام المغرب، مغرب کی جماعت اقامت کی ہے. یہ نغاب شمس، سورج غروب ہو گیا. ثم امر، پھر حکم دیا. فاقام العشاء، یہ نغاب الشفق، جس وقت شفق غائب ہو گیا. امام صاحب کے یہاں شفق ابیض ہے اور ان کے یہاں شفق احمر ہے. ثم امر فاقام الفجر، پھر حکم دیا فجر کھڑی کر دی. حین طلع الفجر، فجر سے مراد فجر صادق ہے. حین طلع الفجر الصادق، فجر صادق طلوع ہو گیا. فلما ان کان اليوم الثانی، یہ ان زائدہ ہے، لما کے بعد آتا ہے. فلما ان جاء البشیر القاہ، فلما ان جاء البشیر القاہ. فلما ان کان اليوم الثانی، جب دوسرا دن ہو گیا، اس لیے کہ فرمایا تھا کہ 2 دن ہمارے پاس رہو. امرہ، اس کو حکم دیا. سمجھے؟ حکم دیا کہ حضرت بلال کو حکم دیا کہ ٹھنڈا کر کے ظہر پڑھا کرو. پہلے دن کچھ گرم ابتدائی سمے. امرہ بالابراد، ٹھنڈے کا حکم دیا. فرماتے ہیں فابرد بالظہر، فابرد بالظہر، زور کو ٹھنڈا کر کے پڑھو. فابرد بہا، بلال نے ٹھنڈے وقت میں داخل کر دیں. فانعم ان یبرد بہا، فانعم الابراد بہا، یہ اور خوب ٹھنڈا کر دیا، خوب ٹھنڈے وقت میں، گرمی میں نہیں. سمجھے؟ انعامہ کا کیا ترجمہ؟ خوب، خوب اللہ کا ٹھنڈا کر کے رکھ دیا. وصلی العصر، اور عصر کی نماز پڑھی سال. والشمس مرتفعۃ، وصلی العصر والشمس مرتفعۃ، کہ جس وقت سورج اوپر تھا. اخرہا، آج عصر کو مؤخر کر دیا. فوق الذی کان، جو گزشتہ دن، جو پہلے دن میں جو مقدم کیا تھا، آج کچھ مؤخر کیا. وصلی المغرب قبل ان یغیب الشفق، اور مغرب کی نماز پڑھی شفق کے غائب ہونے سے پہلے پہلے. سمجھے؟ اب شفق کے احمر یا ابیض، آج مغرب کو مؤخر کیا. وصلی العشاء، اور عشاء کو آپ نے مؤخر کر دیا. عشاء کی نماز پڑھی بعد ما ذهب ثلث اللیل، رات کی 1/3 گزر گئی تھی. وصلی الفجر، اور فجر کی نماز آپ نے پڑھی. فاسفر بہا، اور اس کو روشنی کے اندر داخل کر دیا. ثم قال، پھر فرمایا کہ این السائل عن وقت الصلاۃ، نماز کے بارے میں سائل کہاں گیا؟ فقال الرجل انا یا رسول اللہ، حضرت میں سائل، میں موجود ہوں. قال وقت صلاتکم بینما رأیتم، ان 2 وقتوں کے درمیان میں اصل وقت یہی ہے. دیکھا، ایک دن ظہر پہلے وقت میں پڑھا، دوسرے دن ظہر مؤخر میں، ایک دن عصر پہلے وقت میں، دوسرے دن مؤخر. فرمایا وقت مختار ان کے درمیان والا وقت ہے. تسی تے ہو یا کسی اور علاقے بچوں؟ امیر صاحب کی تو کمر ٹوٹ گئی ہے غریب. الفصل الثانی عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امنی جبریل عند البیت، جبریل علیہ السلام نے میری امامت کر دی بیت اللہ کے پاس. مرتين، 2 دن 2 مرتبہ. سمجھتے ہیں؟ جبریل کی نماز نفلی ہے، نبی کی نماز فرض ہے. فرض والے نفل والے کے پیچھے پڑ رہا ہے. سمجھتا؟ اقتداء المفترض خلف المتنفل ہمارے یہاں ناجائز ہے. فرشتے مکلفی نماز کے نہیں ہے. تو جیسے بچے پڑھتے ہیں ان کی نماز نفلی ہوتی، جبریل بھی بچہ ہے. اشکال آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ تو حدیث میں آتا ہے
کہ ہاکذا امرنی ربی، میں جو آپ کو پڑھا رہا ہوں بتا رہا ہوں اللہ نے مجھے اس طرح حکم دیا۔ تو جبریل کی نمازیں ان پر فرض نہیں، لیکن اس دن فرض ہو گیا تھا امرنی ربی، اور الامر للوجوب، امر وجوب اور فرضیت کے لیے۔ فلا تو گڑگڑو، گڑ گڑ نہ کرو جنے دا پتریا۔ ارے کسی کو سمجھ میں آ گیا نہیں آ گیا؟ دوسرا معنی یہ کہ امنی جبریل، جبریل نے میری رہنمائی کر دی۔ جیسے قاری صاحب کہتے ہیں بچوں کو اس طرح اٹھو، ہاتھ اس طرح اٹھاؤ، اس طرح ہاتھ باندھو، پھر پڑھ لو سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اللہ اکبر، سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ اکبر۔ تو اس وقت امام صاحب صرف رہنمائی کرتا ہے، استاد جی وہ نماز نہیں پڑھتا۔ تو یہاں امامت سے مراد وہی رہنمائی جبریل، امامت تعلیم ہے۔ سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ آپ کچھ سمجھ رہے یہ جی۔ فصلنا بھی زور، مجھے زور کی نماز پڑھی، نزالت الشمس، سورج جس وقت اللہ کو ڈھل گیا، وکانا قدر شراکی، اور سایہ فرماتے کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہیں تسمے کے برابر، وصلی بھی العصر، عصر کی نماز، یہ سارا ذل کل شے مثلو، ہر چیز کا سایہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ ایک گناہ ہو گیا تھا، ایک گناہ پورا ہو گیا تھا، دو گناہ شروع ہونے والا تھا، سمجھے، خیال کر لینا عصر میں۔ وصلی بھی المغرب، مغرب ہی نہ افطار الصائم، جس وقت سائے روزے دار افطار کرتا ہے۔ وصلی بھی العشاء، عشاء ہی نہ غاب شفق، شفق امر یا شفق ابیض۔ وصلی بھی الفجر، فجر پڑھا ہی نہ حرم الطعام و شراب، فجر اس وقت پڑھا دی جب کھانا پینا حرام ہو جاتا ہے علی الصائم، روزے دار پر۔ فلما کان الغد، دوسرا دن ہو گیا، صلی بھی زور، زور مجھے پڑھائی، ہی نہ کان ذلہ مثلہ، ہر چیز کا سایہ ایک گناہ ہو گیا تھا نہیں، ہونے والا تھا، سمجھتے ہیں۔ وصلی بھی العصر، عصر پڑھا دی، ہی نہ کان ذلہ مثلہ، ہر چیز کا سایہ دگنا۔ وصلی بھی المغرب، ہی نہ افطر الصائم، مغرب پڑھا دی جبکہ افطار کرتا ہے روزے دار۔ وصلی بھی العشاء الی ثلث اللیل، ثلث اللیل تک۔ وصلی بھی الفجر فاسفر بها، فجر خوب روشن کر کے۔ ثم التفت الی، پھر جبریل میرے طرف متوجہ، فقال یا محمد هذا وقت الانبیاء من قبلک، آپ سے پہلے انبیاء کا وقت بھی یہی۔ تو کیا سابق انبیاء پر 5 نمازیں تھیں، یہی اوقات تھیں؟ یہ صرف تعیین وقت کے اندر تشبیہ ہے، باقی یہ نہیں کون پر 5 نمازیں تھیں اور یہی اوقات تھے، یہ صرف جیسے اوقات آپ کے لیے مقرر ہے ان کے لیے اسی طرح مقرر تھے، یہ ہے صرف۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ یہ نہیں کہ 5 نمازیں آپ پر ہیں ان پر بھی 5، آپ کے اوقات بھی یہ، ان کے اوقات بھی یہی۔ والوقت ما بین هذین الوقتین، والوقت المختار، وقت مختار ان 2 وقتوں کے درمیان میں، جو میں نے ایک دن زور مقدم وقت میں بالکل ابتدا میں، دوسرے دن مؤخر، عصر بھی اسی طرح۔ تو وقت مختار پسندیدہ مستحب وقت عصر درمیان میں۔ روا ابو داؤد و ترمذی۔ الفصل الثالث عن ابن شهاب ان عمر بن عبد العزيز اخر العصر شيئا، حضرت عمر بن عبد العزيز نے ایک دن عصر کو مؤخر کیا، فقال له عروہ، حضرت عروہ نے کہا اما متنبہ ہو جا پیارے عمر بن عبد العزیز، ان جبریل قد نزل، جبریل آئے، تاخیر کی اجازت نہیں ملی، اوقات مقررہ میں نبی کو نماز پڑھائی۔ اما ان جبریل قد نزل، جبریل آسمان سے آ گیا، فصلی امام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کے سامنے نماز پڑھی ہے، امام رسول اللہ، نبی کے امام بن کر کے۔ فقال عمر، حضرت عمر بن عبد العزیز نے کہا جبریل کون ہوتا ہے نبی کو نماز پڑھانے والا؟ بتاؤ جبریل افضل ہے محمد افضل ہے؟ محمد رسول افضل ہے، جبریل مفضول ہے، تو جبریل نے کیسے نبی کی امامت کی ہے؟ سوچ سمجھ کر کے بتاؤ۔ اور وہ کو کہا کہ حدیث تو بیان کرتے کہ جبریل آئے آسمان سے نبی کا امام، فنزل فصلى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام رسول اللہ، نبی کا امام بن کر کے نماز۔ نبی کا امام کیسے بن گئے؟ امام کے لیے افضل ہونا ضروری ہے، افضل تو محمد ہے۔ اشکال سمجھ میں آ گئے؟ حضرت عروہ نے کہا کہ اس قسم کے اشکالات مجھے نہیں آتے، سلیم اللہ افضل تھا، مولوی منظور مفضول تھا، سلیم اللہ افضل تھا، مولوی منظور مفضول تھا، لیکن اس مفضول نے افضل کو 30 سال نماز پڑھائی ہے۔ جواب یہ ہے کہ جی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے جی، جبریل مفضول ہے، محمد افضل ہے، لیکن پھر بھی مفضول امام بن گیا۔
سمجھ دے؟ فرمایا میں حدیث بیان کر رہا تو اس قسم کی باتیں کر رہا ہے. فقال عمر، حضرت عمر نے فرمایا اعلم ما تقول، جو کچھ تو بیان کر رہا ہے اس کو غور کرو، سمجھ لو کیا کہہ رہے ہیں. یا عروہ حضرت عمر نے فرمایا میرے پاس حدیث ہے حضرت، اس کا جواب میرے پاس نہیں. دوسرا یہ عالم ما تقول، جو حدیث تو بیان کر رہا ہے اس کی سند بیان کرو. عالم ما تقول کا معنی اسند ما تقول، جو حدیث بیان کر رہا ہے اس کی سند بیان کرو. علم ما تقول، عالم ما تقول. آپ لوگ اردو سمجھتے نہیں سمجھتے؟ خیال کر لینا. تو فقال عروہ نے کہا کہ میں حدیث رسول آپ کو سنا رہا ہوں. سمیت بشیر بن ابی مسعود، میں نے بشیر بن ابی مسعود کو سنا یقول، فرما رہے تھے سمیت ابا مسعود، ابو مسعود البدری کو سنا یقول، وہ کہہ رہے تھے سمیت رسول اللہ، میں نے نبی کو سنا یقول نظر جبریل، جبریل آ گیا فامنی، میری امامت کر دی. فصلیت معہ ثم صلیت معہ ثم صلیت معہ ثم صلیت معہ ثم صلیت معہ. 5 ہو گئے نا صلیت معہ، 5 نمازیں میں بڑی. یحسب باصابعہ 5 صلوات، آپ اپنے انگلیوں سے شمار کر رہے تھے. اے حسیب یحسب، حسیب یحسب، حسیب یحسب اس کا معنی گمان، اور حسب یحسب اس کا معنی شمار کرنا، یہ اسی سے، یہ گمان کے معنی میں نہیں ہے. یحسب باصابعہ، اب شمار کر رہے تھے 5 انگلیوں سے 5 صلوات، 5 نمازیں. ثم صلیت ثم صلیت ثم صلیت ثم صلیت ثم صلیت. وعمر بن الخطاب انه كتب الى عماله، حضرت عمر بن الخطاب نے اپنے گورنروں کو لکھا حکومت کے، ان اہم امورکم عندی الصلاۃ، تمہارے امور میں سب سے اہم میرے ہاں نماز ہے. من حافظہ، جو نماز کو محفوظ رکھے گا، وہ حافظ ہے، اس پر پابندی کرے گا. حافظ دین و دین کو محفوظ رکھا. ومن ضیع، جو آدمی نماز کو ضائع کرتا، خدا سے ٹکر لیتا، فهو لما سوا ازجو، تو نماز کے ما سوا کو تو بطریقہ والا ہی ضائع کرے گا. دیکھیں نا ہمارے حکمران حضرات خدا کے باغی ہیں، نماز نہیں پڑھتے، تو میرے اور آپ کا کیا خیال کریں گے؟ ثم کتب، پھر عمر نے لکھا اپنے عاملین کو، ان صلوا الظہر، ظہر پڑھو اس طرح، ان کان الفیء ذراعا الی ان یکون ظل احدکم مثلہ، جبکہ سایہ اصلی اللہ کا 1 ذراع ہو، یہاں تک کہ تم میں سے کسی کا سایہ اس کا 1 گنا ہو جائے. وصلوا العصر، عصر پڑھو. والشمس مرتفع، سورج اوپر ہو، بیضاء ہو، چمکتا دمکتا، نقیۃ، صاف ہو، اور اس کے اللہ کا یہ ہے کہ کیا ہے، روشنی کے اندر زردی نہ آ گئی. قدر ما یسیر الراکب فرسخین، اثر پڑھنے کے بعد سوار آدمی 2 فرسخ یا 3 فرسخ جا سکیں. قبل مغیب الشمس، سورج غروب ہونے کے بعد، یہ گرمی میں ہوتا ہے. والمغرب، اور مغرب پڑھو. وصلوا المغرب اذا غابت الشمس، سورج جس وقت غروب. وصلوا العشاء، عشاء پڑھو اذا غاب الشفق، جب شفق احمر یا ابیض. الى صلو. فمن نامت، لیکن جو آدمی سوتا ہے نماز نہیں پڑھتا، فلا نامت عینہ، فمن نام فلا نامت عینہ، فمن نام فلا نامت عینہ، جو سوتا ہے اللہ کرے آنکھیں اس کی راحت حاصل نہ کریں، آنکھیں اس کے نہ سو جائیں، راحت حاصل نہ کریں. ماجی پر لا جب آتا ہے تو اس کے لیے تکرار ضروری ہے. فلا صدق ولا صلی ولکن کذب وتولی، سمجھتے؟ فلا صدق، لیکن بد دعا میں جب آ جائے تو کوئی ضروری نہیں، بد دعا مستقبل کے معنی میں ہوگا. فمنا میں جو سا جائے، اگر یہ دوسرا فلا نامتین فلا نامتین نہ بھی ہوتے، تبھی فمن نامہ جو سو جائے، فلا نامتین اس کی آنکھیں راحت حاصل نہ کریں، آنکھیں نہ سو جائیں یعنی راحت حاصل نہ کریں، خدا کرے اس کو راحت حاصل نہ ہو جائے. خیال کر لیں. والصبح، وصلوا الصبح، اور صبح اس حال میں پڑھو کہ النجوم بادیۃ، تارے جب ظاہر ہو، مشتبکۃ ایک دوسرے میں داخل ہو، یعنی غلط میں پڑھو. رواہ مالک وعن ابن مسعود، باقی یہ مسئلہ غلط مرس والا آئے گا، میں نے عرض کیا 8-10 جواب عرض کروں گا. وعن ابن مسعود قال کان قدر صلاۃ رسول اللہ الظہر، یہ ظہر بدل ہے صلاۃ سے. ظہر کی نماز کی مقدار نبی کے فصیف گرمیوں میں فرماتے ہیں کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، 3 اقدام، سایہ 3 قدم، الی 5 قدم، 5 تک. یہ وفی شتاء، اور سردیوں کے اندر 5، سردیوں میں سایہ جلدی آ جاتا ہے، 5 قدم سے لے کر 7 قدم تک. رواہ ابو داؤد. اشرقت نفسی بنور من فؤادی